بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلاکت خیز عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ دوسرا باب، زیبرا مین۔ فرانس کی فضائیہ کا وہ طیارہ تنزانیہ کی حدود میں داخل ہو گیا تھا جو انہیں دارالسلام لے کر جا رہا تھا، لیکن وہ قطعی اس سے لا علم تھے کہ ان کے 5 ساتھی راستے ہی میں پیراشوٹ کے ذریعے طیارے سے چھلانگ لگا دیں گے۔ خود ان کا تعلق فوج کے مختلف شعبوں سے تھا، مگر وہ پانچوں ان کے لیے قطعی اجنبی تھے، انداز سے فوجی معلوم نہیں ہوتے تھے۔ ان کا تعلق مشرق وسطیٰ کے لیے فرانس کے محکمہ کار خاص SDCE سے تھا، لیکن یہ پانچوں وسطی افریقہ سے متعلق امور کے اسپیشلسٹ بھی تسلیم کیے جاتے تھے۔ ان پانچوں کے علاوہ دوسرے لوگ اس کانفرنس میں شرکت کرنے جا رہے تھے، جو بڑی طاقتوں کے نمائندوں اور مختلف قسم کے ماہرین پر مشتمل تھی۔ SDCA کے سربراہ نے اپنے محکمے کی R5 برانچ کے ان 5 ممبروں کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ دوسروں سے الگ رہ کر ان حالات کا جائزہ لیں جن کے لیے بڑی طاقتوں نے مختلف ممالک کی وہ کانفرنس دارالسلام میں منعقد کرنے کی اسکیم بنائی تھی، اور یہ پانچوں بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک سے کھڑے گھاٹ پیرس میں طلب کیے گئے تھے، اور SDCE کے سربراہ نے براہ راست ان سے گفتگو کی تھی۔ غالباً یہ پہلا موقع تھا کہ سربراہ نے بنفس نفیس کسی برانچ کے ممبروں کو کسی سلسلے میں ہدایت دی ہوں۔ رینا شام سے آئی تھی، سارا عراق سے طلب کی گئی تھی، شیپرو اردن سے آیا تھا، اور فارگوا اسرائیل سے، لبنان سے گیسپر آیا تھا، اور اس ٹیم کی قیادت رینا کے سپرد کی گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی جاندار تھیں اور چہرے کی بناوٹ بھی بڑی دلکش تھی، ویسے انداز میں خاصا مردانہ پن پایا جاتا تھا۔ سارا دراز قد اور کسی قدر فربا اندام تھی، آنکھیں نیم وار رہتی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے کچھ ہی دیر پہلے سو کر اٹھی ہو۔ مسکراہٹ سے فکر مندی چھلکتی تھی، دوسروں کی باتیں خاموشی سے سنتی رہنے کی عادی معلوم ہوتی تھی۔ تینوں مرد طاقتور اور سخت گیر لگتے تھے۔ ان کی ظاہری حالت کسی نمایاں خصوصیت کی حامل نہیں تھی، بس عام سے آدمی لگتے تھے۔ شیپرو کسی قدر بزلا سنج بھی تھا۔ 6:05 پر رینا نے اپنے ساتھیوں کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور اس کیبن کی طرف بڑھ گئی جہاں انہیں پیرا ٹروپرز کا لباس پہننا تھا۔ کیبن میں پہنچ کر وہ بولی، ٹھیک 6:27 پر ہمیں باہر ہو جانا چاہیے، کمپیوٹرائز انسٹرکشن کے مطابق۔ جہاز کی رفتار کے مطابق ہمارے درمیان میلوں کا فاصلہ ہو جائے گا، گیسپر نے کہا۔ ہم یا کی بات دیگری نہیں بلکہ بیک وقت باہر ہوں گے، رینا نے کہا۔ یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ شیپرو نے حیرت سے کہا۔ میں بتاؤں گی، رینا بولی۔ اسی کو ممکن بنانے کے لیے ہم اس خصوصی ساخت والی طیارے میں سفر کر رہے ہیں۔ ہمارے درمیان صرف اتنا ہی فاصلہ ہوگا کہ پیراشوٹ ایک دوسرے سے الجھنے نہ پائیں۔ بس اب جلدی سے لباس پہن لو، رینا نے کہا۔ انہوں نے بڑے تیزی سے پیراٹروپرز کے لباس پہنے۔ اس کے بعد رینا نے اس بینچ کی طرف اشارہ کیا جو کیبن میں پڑی ہوئی تھی۔ ہم اس بینچ پر بیٹھ جائیں گے اور حفاظتی پٹیاں کس لیں گے، رینا بولی۔ حفاظتی پٹیاں کہاں ہیں؟ سارا نے حیرت سے کہا۔ بینچ کے نیچے لٹک رہی ہیں، اوکب سے ہمارے شانوں پر آئیں گی اور سینے پر کراس بناتی ہوئی پھر بینچ کے نیچے چلی جائیں گی، رینا بولی۔ تاکہ فضا میں بینچ ہمارے نیچے سے نہ نکلنے پائے، شیپرو نے ہنس کر کہا۔ ایسی صورت میں پیراشوٹ ضرور آپس میں الجھیں گے، سارا بولی۔ فکر نہ کرو، پیراشوٹ کھلنے سے قبل ہی ہم ان پٹیوں سے آزاد ہو جائیں گے، اور پھر یہ بینچ ہمیں اتنے فاصلوں پر اچھال دے گی کہ پیراشوٹ آپس میں نہ الجھنے پائے، رینا بولی۔ میرے لیے بالکل نئی چیز ہے، گیسپر نے کہا۔ پتہ نہیں اور کتنی ہی ایسی حیرت انگیز ایجادات سے ہمارا سابقہ نہیں پڑا، رینا نے کہا۔ بہرحال اب ہمیں بیٹھ جانا چاہیے۔ تم یہاں بیٹھو، تم یہاں، اور تم یہاں، تم ادھر۔ انہیں بٹھا دینے کے بعد خود بائیں سرے پر بیٹھ گئی اور حفاظتی پٹی کسی جانے لگی۔ ٹھیک 6:27 پر رینا نے کیبن کی دیوار پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ بینچ ان لوگوں سمیت فرش میں دھستی چلی گئی، اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ کہ کھلی فضا میں تھے۔ طیارہ ان کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ ادھر حفاظتی پٹیاں خود بخود کھلیں اور زبردست جھٹکے کے ساتھ وہ ادھر ادھر بکھر کر تیزی سے نیچے جانے لگے۔ پیراشوٹ کھلتے ہی پھر جھٹکے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان پانچوں کے علاوہ کوئی اور چیز بھی پیراشوٹ کے ذریعے نیچے آ رہی ہے۔ یہ ان کے لیے حیرت انگیز اور نیا تجربہ تھا۔ مخصوص فاصلوں سے وہ زمین پر اتر گئے
چھٹا پیراشوٹ وہ بڑا ٹرالی نما صندوق نیچے لایا تھا جس میں ان کا ضروری سامان اور اسلحہ تھا۔ انہوں نے خود کو بڑی بڑی چٹانوں سے گھرے ہوئے مستح زمین کے ایک ٹکڑے پر پایا اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ اگر یہ سارا عمل کمپیوٹر کی ہدایت کے مطابق نہ ہوتا تو شاید وہ انہیں چٹانوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو چکے ہوتے۔ خاصی دیر تک وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے چاروں طرف دیکھتے رہے۔ پھر رینا نے کہا، پیراشوٹ لپیٹو اور یہیں انتظار کرو۔ انتظار؟ کس کا انتظار؟ سارا چونک کر بولی۔ چیتوں اور تیندوؤں کا، شیپرو نے ہنس کر بولا۔ سارا نے لاپرواہی سے ظاہر کرنے کے لیے شانے سے کوڑے اور رینا کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ لوگ اور آ کر ہم سے یہیں پر ملیں گے، رینا نے کہا۔ موسیو ایم کی دکھائی ہوئی تصاویر میں یہ سمجھ میں تو نہیں آئی تھی، گیسپر بولا۔ کیا تم کبھی زیرو لینڈ کے ایجنٹوں سے ٹکرائے ہو؟ رینا نے پوچھا۔ نہیں، صرف نام سنتا رہا ہوں، اس لیے تم ان تصاویر پر یقین نہیں کر سکو گے۔ میں اس دھائی دار آدمی کو جلد از جلد دیکھنا چاہتی ہوں، سارا نے کہا۔ رینا کچھ نہ بولی، وہ پرتشویش نظروں سے چاروں طرف دیکھے جا رہی تھی۔ دفترن فارگوا نے کہا، ہمیں جلد از جلد چھولداریاں نصب کر لینی چاہیے۔ میں تم سے متفق نہیں ہوں، بہتر یہ ہوگا کہ ہم ان چٹانوں میں کہیں کوئی ایسی جگہ تلاش کریں جہاں سے دیکھے نہ جا سکیں، رینا بولی۔ ٹھیک ہے، یہاں کھلے میں چھولداریاں نصب کرنا مناسب نہ ہوگا، اور پھر ہم یہ بھی تو نہیں جانتے کہ کہاں ہیں، شیپرو بولا۔ اس لیے کوئی غار ہی مل جائے تو اچھا ہے، رینا کچھ سوچتی ہوئی بولی۔ تم دونوں یہیں پر ٹھہرو، ہم دیکھتے ہیں، شیپرو بولا۔ وہ سامنے والی چٹانوں کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ رینا بہت زیادہ متفکر نظر آ رہی تھی۔ اس اپنے چرمی تھیلے سے چمکدار تاروں کی ایک جھالر سی نکالی اور اسے دائرے کی شکل میں زمین پر ڈال دیا۔ کلائی سے گھڑی کھول کر جھالروں والے دائرے کے وسط میں رکھ دی۔ گھڑی کے ڈائل پر ہندسوں کی بجائے گول گول نقطے بنے ہوئے تھے۔ سارا بھی اسی کے قریب آ بیٹھی اور بڑے غور سے گھڑی کے ڈائل کو دیکھنے لگی، جس کے دو نقطے یکبیک روشن ہو گئے تھے۔ رینا نے اس طرف کو دیکھا جدھر اس کے ساتھی گئے تھے۔ ڈائل پر ٹھیک اسی طرف کا نقطہ روشن تھا اور یہ 11 کے ہندسے والا نقطہ تھا۔ ادھر بھی کسی کی موجودگی ثابت ہوتی ہے۔ سارا نے دوسرے روشن نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ 3 کے ہندسے کی جگہ تھی۔ ہاں ہے تو ہوشیار رہو، رینا نے کہا، اور سارا نے اپنے تھیلے سے مشین پسٹول نکال لیا جو پیتر پہ 50 فائر کر سکتا تھا۔ کب تک اسی طرح چلتے رہیں گے اور میجسٹری؟ جیمسن نے عمران سے کہا۔ میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے، عمران بڑی معصومیت سے بولا۔ وہ ایک جیپ میں سفر کر رہے تھے جس کی باڈی پر دونوں اطراف محکمہ ارضیاتی تحریر تھا۔ جوزف ڈرائیو کر رہا تھا، جیمسن اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا اور عمران پچھلی سیٹ پر تھا۔ جوزف اور جیمسن بدستور پچھلے میک اپ میں تھے، یعنی جوزف کے چہرے پر داڑھی تھی اور جیمسن بھی نیگرو ہی بنا ہوا تھا، لیکن داڑھی اور مونچھیں غائب تھیں، اور عمران نے تو میک اپ میں رہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہی حماقت آمیز شکل اور وہی اوٹ پٹانگ باتیں۔ جوزف اور جیمسن کو قطعی علم نہیں تھا کہ اب وہ کس چکر میں ہیں اور اس کے لیے کون سا طریقہ کار اختیار کر رکھا ہے۔ جب آپ کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے تو یہیں رک جائیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ عمران نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ فرشتے ہماری تلاش میں ہوں، جیمسن نے کہا۔ اچھا تو پھر رک جاؤ، عمران نے بے چارگی سے کہا۔ کیا واقعی باس؟ جوزف نے بے حد خوشی ظاہر کرتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں فرشتوں کا معاملہ ہے، عمران بولا۔ اچھا تو تم فرشتوں کا انتظار کرو اور میں تھوڑا سا گناہ کر ڈالوں۔ کیوں بکواس کر رہے؟ بس چوتھائی بوتل باس، بدن ٹوٹ رہا ہے، جوزف نے جیپ روکتے ہوئے کہا۔ پھر اسے سیٹ کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر ایک سربند بوتل نکالی اور اسے کھول کر لمبے لمبے گھونٹ لینے لگا۔ کسی دن حلق میں پھندا لگ گیا تو مزہ آ جائے گا، جیمسن نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ نہ جانے وہ دن کب آئے گا مسٹر، بہت عرصے سے منتظر ہوں، جوزف بولا۔ ارے منع ہی چاہتا ہے تو مجھ سے کیوں نہیں کہتا، عمران بول پڑا۔ اس پر جوزف جیمسن کو آنکھ مار کر مسکرایا تھا۔ جب سے اسے تنزانیہ میں قدم رکھا تھا بے حد خوش مزاج ہو گیا تھا۔ جیمسن تو بعض اوقات متحیر رہ جاتا، اسے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ وہی جوزف ہے۔ کبھی کبھی وہ اسے اپنے عشق کی داستانیں بھی سنانے لگتا تھا، لیکن عمران کی موجودگی میں محتاط رہتا تھا۔ عمران نے جیب سے ایک نقشہ نکالا اور اسے سیٹ پر پھیلا کر بغور دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھائے بغیر بولا، چوتھائی سے ایک گھونٹ زیادہ نہیں ورنہ گردن توڑ دوں گا۔ ہو چکی باس، تو بڑھوں آگے، جوزف گڑبڑا کر بولا۔ جلدی کر، عمران نے کہا۔ انجن دوبارہ سٹارٹ ہوا اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ جیپ ایک کچے راستے پر جا رہی تھی جس کی دونوں طرف اونچی اونچی جھاڑیوں کے سلسلے تھے۔ جیمسن، عمران کچھ دیر بعد بولا۔ یس یور میجسٹری۔
تم پچھلی رات سوتے میں رو رہے تھے؟ عمران نے کہا۔ ہاں شاید، لیکن مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ خواب میں کیا دیکھا تھا، جیمسن نے کہا۔ اپنی شادی ہوتے دیکھ لی ہوگی، جوزف نے کہا۔ ارے عمران غصیلے لہجے میں بولا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے کے بعد سے تو بہت زیادہ بولنے لگا ہے، اس سے پہلے تو دوسروں کی باتوں میں دخل نہیں کرتا تھا، عمران نے کہا۔ آئی ایم سوری باس، جوزف یک بیک سنجیدہ ہو گیا۔ کہ گولوں کا میدان ادھر کس جانب ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اگر ادھر جانا تھا تو ہم غلط راستے پر نکل آئے ہیں، جوزف طویل سانس لے کر بولا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ عمران نے کہا۔ کس طرح بتاتا باس، تم تو بس نقشے ہی دیکھتے رہتے ہو، مجھ سے کچھ پوچھتے ہی نہیں، جوزف نے کہا۔ اب پوچھا ہوں نا، عمران بولا۔ 3 میل پیچھے جانا پڑے گا، اگر پہلے بتا دیا ہوتا تو، جوزف نے کہا۔ اب بتا دیا ہے نا، گاڑی پلٹا لے، بکواس سے فائدہ، عمران بولا۔ جوزف نے جیپ پلٹائی اور جیمسن ہنس کر بولا، بڑی عجیب بات ہے، وہاں بڑی بڑی طاقتوں کے نمائندوں کی میٹنگ ہو رہی ہے اور ہم یہاں پر بھٹکتے پھر رہے ہیں، جیمسن نے کہا۔ پھر آپ کیا چاہتے تھے جناب والا؟ عمران نے بڑے ادب سے پوچھا۔ میں سمجھا تھا شاید آپ کی شرکت بھی ضروری ہوگی، جیمسن نے کہا۔ میں کس کھیت کی مولی ہوں جناب، عمران بولا۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہم یہاں کیوں پائے جاتے ہیں، جیمسن نے کہا۔ یہاں کی حکومت کے مہمان ہیں، اگر اپنا مفاد بھی پیش نظر نہ ہوتا تو اسے میزبانی کا شرف ہرگز نہ بخشا جاتا، عمران نے کہا۔ سوال تو یہ ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے کانفرنس بلائی گئی ہے، جنرل کیو کے علاوہ یہاں اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ واقعہ مجھے پیش آیا تھا، اور پھر کانفرنس کے سامنے صرف طیاروں ہی کی تباہی کا مسئلہ رکھا جائے گا اور زندہ بچ جانے والے پائلٹ کی شہادت پیش کی جائے گی، عمران نے کہا۔ ان تصاویر کے بارے میں کیا کہا جائے گا جو آپ ہی کے توسط جنرل کیو تک پہنچی تھی، جیمسن نے کہا۔ اپانڈا کے قریب ایک ایسے ہڈیوں کے پنجر کے قریب ملی تھی جس کا گوشت جانور کھا گئے تھے، عمران بولا۔ میں سمجھا نہیں۔ ہڈیوں کا پنجر بنے بغیر یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، عمران نے کہا۔ خدا کی پناہ، آپ کی شخصیت اس طرح تباہ کی گئی ہے، جیمسن نے کہا۔ چپ، میری کوئی شخصیت نہیں ہے، میں ایک بڑی مشین کا صرف ایک پرزہ ہوں، عمران بولا۔ لیکن میں تو نہیں ہوں کسی مشین کا پرزہ، جیمسن نے کہا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، عمران بولا۔ غالباً 3 ہی میل کی مسافت طے کرنے کے بعد جوزف نے اسی راستے کی ایک شاخ پر گاڑی موڑ دی جس کا رخ شمال کی طرف تھا۔ ادھر کیوں جا رہے ہیں باس؟ جوزف نے سوال کیا۔ باہر کے کچھ مہمانوں کو ریسیو کرنا ہے، عمران نے کہا۔ اس میدان میں؟ جوزف کے لہجے میں حیرت تھی۔ کیوں؟ اس میں کیا دشواری ہوگی؟ عمران نے پوچھا۔ سب سے پہلی دشواری تو یہ ہوگی کہ اس میدان میں ان کا داخلہ ہی ناممکن ہوگا، ویسے اگر پیدل آ رہے ہوں تو دوسری بات ہے، جوزف نے کہا۔ میں سمجھا نہیں، عمران بولا۔ وہ ایسی چٹانوں سے گھیرا ہوا ہے کہ گاڑیاں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، ویسے اگر ہیلی کاپٹر سے آ رہے ہوں تو دوسری بات ہے، جوزف نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ ہیلی کاپٹر سے ہی آ رہے ہوں، عمران نے کہا، لیکن ہمیں پیدل پہنچنا پڑے گا، گاڑیاں ان چٹانوں کو عبور نہیں کر سکیں گی، جوزف بولا۔ عمران کچھ نہ بولا۔ کیا آپ نے میرے باس کو واپس بھیج دیا؟ جیمسن نے پوچھا۔ یہاں کی آب و ہوا اسے سوٹ نہیں کر رہی تھی، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ مس جولیانا فٹز واٹر بھی کل سے نظر نہیں آئی، جیمسن نے کہا۔ وہ اپنا فرسٹ ایڈ باکس گھر بلائی تھی، لینے گئی ہے، عمران بولا۔ کہاں گئی ہیں؟ جیمسن نے پوچھا۔ گھر اور کہاں، عمران بولا۔ یعنی کہ وہ بھی واپس گئیں، جیمسن نے کہا۔ یہاں کے مچھر بھی اسے پسند نہیں آئے تھے، عمران نے کہا۔ تو وہ بھی گئیں، جیمسن ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ عمران نے کہا۔ وہ میری شریک غم تھی اور میجسٹری، میری داڑھی ضائع ہو جانے کا دکھ تھا انہیں، جیمسن نے کہا۔ اس کی 7 پشتوں میں بھی کسی نے دکھ کا نام نہیں سنا ہوگا، عمران بولا۔ نہیں، میں آپ سے متفق نہیں ہوئی اور میجسٹری بڑی دردمند خاتون ہے، جیمسن نے کہا۔ عمران خاموش ہی رہا۔ جیپ دھول سے ہٹے ہوئے کچے راستے پر ہچکولے لیتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جوزف کے چہرے پر فکر مندی کے آثار صاف پڑھے ہی جا سکتے تھے کہ گولو میدان کا نام سنتے ہی اس کی یہ کیفیت ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ کہنا بھی چاہتا ہو۔ باس، میری بھی ایک بات سن لو، جوزف تھوڑی دیر بعد بولا۔ ضرور سناؤ، عمران نے کہا۔ کہ گولو کے میدان میں تم کس سے ملو گے؟ جوزف نے پوچھا۔ تم دیکھ ہی لوگے، عمران بولا۔ نہیں، مجھے پہلے ہی سے معلوم ہونا چاہیے، جوزف نے کہا۔ کوئی خاص بات؟ عمران نے پوچھا۔ خاص بات نہ ہوتی تو اس طرح کیوں کرتا باس؟ کیونکہ میں تو حکم بجا لانے والوں میں سے ہوں، جوزف نے کہا۔ فرینچ سیکرٹ سروس کے کچھ ممبر ہیں، عمران نے کہا۔
کی گولوں کے میدان میں؟ جوزف نے پوچھا۔ ہاں وہیں، عمران بولا۔ اب یہ بھی بتا دو کہ تمہیں اس کی اطلاع کس طرح ملی تھی؟ جوزف نے کہا۔ کیوں خواہ مخواہ دماغ چاٹ رہا ہے؟ عمران بولا۔ کسی دشمن ہی نے تمہیں کی گولوں کی طرف بھیجا ہے، جوزف نے کہا۔ اور تم مجھے کیا سمجھتا ہے؟ عمران نے کہا۔ نہیں باس، خدا کے لیے اس معاملے میں سنجیدگی اختیار کرو۔ پہلے یہ بتاؤ کہ کیا فریڈ سیکرٹ سروس والوں نے ملاقات کے لیے خود ہی جگہ منتخب کی ہے؟ جوزف نے کہا۔ میں نہیں جانتا، مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں وہیں پر ان سے رابطہ قائم کروں، عمران بولا۔ شاید پھر کوئی مسومہ ہم پر مسلط ہو گیا ہے، جوزف طویل سانس لے کر بولا۔ جنرل کیو زیرو لینڈ کا ایجنٹ نہیں ہو سکتا، عمران بولا۔ میں محسوس کر رہا ہوں باس کہ یہاں سب کچھ ممکن ہے، جوزف نے کہا۔ تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم پھر کسی دشواری میں پڑنے والے ہیں، عمران نے کہا۔ یقین کرو باس، میں نے جب سے یہاں پر قدم رکھا ہے مجھے یہی محسوس ہو رہا ہے، جیسے یہ میرا ملک نہ ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہر فرد میں کوئی خبیث روح حلول کر گئی ہو، جوزف بولا۔ انگریزوں کے دور کے لوگ تجھے اب کہاں نظر آئیں گے، اسی لیے تو اجنبیت محسوس کر رہا ہے، نفسیاتی اثر ہے، عمران نے کہا۔ انگریزوں کے دور میں بھی کوئی اس میدان میں قدم رکھنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ مسلو پگاس اور اس کے بھائی غزالی کی روحیں اب بھی اس میدان پر حکومت کرتی ہیں، جوزف نے کہا۔ میرے پہنچتے ہی بھاگ کھڑی ہوں گی۔ تم نے شاید چاکا کے بیٹوں کا نام لیا تھا، عمران بولا۔ ہاں باس، تم تو جانتے ہی ہو، لیکن غزالی چاکا کا بیٹا نہیں تھا، مسلو پگاس اس کا دودھ شریک بھائی تھا۔ دونوں نے اپنے بھیڑیوں سمیت اسی میدان میں پناہ لی تھی چاکا کی شکست کے بعد، اور یہیں غائب ہو گئے تھے، جوزف نے کہا۔ سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے، عمران نے شانوں کو جنبش دے کر کہا۔ مجھے اس میدان کے خطرناک ہونے کا کوئی ٹھوس ثبوت چاہیے، بدروحوں اور شیاطین کی بات نہ کر، عمران بولا۔ کیا میں گاڑی روک دوں باس؟ جوزف نے کہا۔ ٹھوس ثبوت پیش کرنے کے لیے؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ ہاں باس، جوزف بولا۔ چل روک دے، تو بھی کیا یاد کرے گا، عمران بولا۔ جوزف گاڑی روک کر عمران کی طرف مڑا اور عمران نے احمقانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ جوزف چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا۔ میرے ملک میں بھی اب تہذیب کی روشنی پھیل رہی ہے، اور ہام پرستی کی جڑیں بھی کاٹی جا رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے جنرل کیو نے بھی اب ان داستانوں کو اب مسترد کر دیا ہو جو اس میدان سے منسوب ہو رہی ہیں، اسی بنا پر اس نے تمہیں ایسا کوئی مشورہ بھی دیا ہو۔ میرا یہ خیال غلط بھی ہو سکتا ہے کہ بربنائے دشمنی تمہیں وہاں بھیجا جا رہا ہو، جوزف نے کہا۔ تمہید ختم بھی ہوگی یا نہیں؟ عمران اسے گھونسا دکھا کر بولا۔ تمہید کے بغیر تم سمجھ نہیں سکو گے باس۔ افریقہ کے باشندے تہذیب یافتہ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جن ممالک سے انہوں نے یہ روشنی حاصل کی ہے، کیا وہاں بھی بے حد قدامت پسند لوگ نہیں پائے جاتے؟ کیا یورپ میں بھی آج وچ کرافٹ موجود نہیں ہے؟ کیا وہاں اس کے نام پر انسانی خون کے نذرانے نہیں دیے جاتے؟ جوزف نے کہا۔ میں سمجھ گیا، آگے چلو، عمران بولا۔ اس میدان میں زولو قبائل کی ایک قدیم قربان گاہ واقع ہے، اور وہ آج بھی چوری چھپے وہاں انسانی خون کی بھینٹ چڑھاتے ہیں۔ ابھی تک اس مخصوص جگہ کا پتہ نہیں چل سکا جہاں یہ رسم ادا کی جاتی ہے، انہی چٹانوں میں کہیں پوشیدہ ہے۔ کچھ لوگ اسے ایک بھولی بسری کہانی سمجھتے ہیں، اور کچھ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ابھی وہاں قربانی کے نام پر انسانی گردنیں کاٹی جاتی ہیں، جوزف نے کہا۔ کیا انگریزوں کے دور میں اس قربان گاہ کا پتہ لگانے کی کوشش نہیں کی گئی؟ عمران نے کہا۔ کیوں نہیں، وہ بھی تھک ہار کر بیٹھ رہے تھے، جوزف بولا۔ تب تو ہمیں جلدی کرنی چاہیے، کہیں وہ لوگ سچ مچ کسی دشواری میں نہ پڑ جائیں، عمران نے کہا۔ گاڑی سٹارٹ کرو، اگر تم دونوں ان چٹانوں کو عبور نہ کرنا چاہو گے تو تمہیں بھی مجبور نہیں کیا جائے گا، عمران بولا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو باس؟ جوزف تیز لہجے میں بولا۔ سب سے آگے میں رہوں گا، لعنت ہے مجھ پر اگر میں تمہیں وہاں تنہا جانے دوں، جوزف نے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ عمران نے اس سے پوچھا۔ میں نے کبھی کوئی زولو قربان گاہ نہیں دیکھی آج تک، آج وہ بھی دیکھ لوں گا، جیمسن نے کہا اور دانت نکال دیے۔ جوزف نے انجن سٹارٹ کیا ہی تھا کہ عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، ٹھہر جاؤ، انجن بند کر دو۔ جوزف اگنیشن آف کر کے عمران کی طرف مڑا، وہ تھیلے سے سفری ٹرانسمیٹر نکال رہا تھا۔ ذرا میں جنرل کیو سے بھی دو باتیں کر لوں، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر کا سوئچ آن کر دیا۔ ہیلو T68، ہیلو OZM کالنگ، 68 OZM کالنگ، عمران کہتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دوسری طرف سے جواب ملا، اور عمران نے کہا کہ اسے جنرل کیو سے ملا دیا جائے۔ جنرل کیو سے رابطہ ہونے میں بھی کچھ دیر لگی۔ OZM سر،
میں کی گولوں کے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ اوور، عمران بولا۔ کیوں؟ ادھر کیوں جا رہے ہو؟ پوچھا گیا۔ آپ کی ہدایت کے مطابق ان لوگوں سے وہیں تو ملاقات ہونی تھی۔ اوور، عمران نے کہا۔ کن لوگوں سے؟ آواز آئی۔ SDCE-R5۔ اوور، عمران نے کہا۔ میں نے وہ جگہ منتخب نہیں کی، جنرل کی آواز آئی۔ تو پھر آپ کے سیکرٹری نے کی ہوگی، کیونکہ مجھے اسی کے ذریعے آپ کا پیغام ملا تھا۔ اوور، عمران بولا۔ لیکن اس نے جگہ کے بارے میں نہیں بتایا، جنرل کیو کی آواز آئی۔ بہرحال وہ لوگ وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ اوور، عمران بولا۔ ذرا محتاط رہنا، اس کی شہرت اچھی نہیں ہے۔ میں معلوم کروں گا کہ وہی جگہ کیوں منتخب کی گئی ہے، جنرل کی آواز آئی۔ اس کا مطلب ہوا کہ آپ وہ جگہ اس کام کے لیے منتخب نہ کرتے۔ اوور، عمران بولا۔ تمہارا خیال درست ہے، آواز آئی۔ پہلی فرصت میں اپنے سیکرٹری کو حراست میں لے لیجیے۔ اوور، عمران نے کہا۔ میں دیکھ لوں گا، لیکن تم بے حد محتاط رہنا۔ اوور اینڈ آل، جنرل کی آواز آئی۔ عمران نے ٹرانسمیٹر کا سوئچ آف کر دیا۔ جوزف نے سب کچھ سنا تھا لیکن کچھ بولا نہیں تھا۔ جیمسن نے پوچھا، کتنے افراد وہاں پہنچنے والے تھے؟ 5 افراد، 3 مرد اور 2 عورتیں، عمران بولا۔ عورتیں بھی؟ اور فرانسیسی عورتیں؟ اوہ مائی گاڈ، جلدی کیجیے یور میجسٹی۔ جیمسن اچھل پڑا۔ چلنا ہی پڑے گا، عمران نے پرتفکر لہجے میں کہا۔ جوزف نے انجن اسٹارٹ کیا اور گاڑی حرکت میں آ گئی۔ اس کے ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے، شاید اب زبان نہیں کھولنا چاہتا تھا۔ آخر یہ عورتیں کیوں؟ جیمسن بڑبڑایا۔ خاموش بیٹھو، جوزف دانت پیس کر بولا۔ ضرورت پڑنے پر سائلنسر لگے ہوئے پستول استعمال کیے جائیں گے، عمران نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ بہت بہتر جناب، جیمسن بولا۔ لیکن عورتیں سمجھ میں نہیں آئیں۔ کسی شعبے کی اسپیشلسٹ ہوں گی، لیکن تمہیں ان کے لیے زیادہ فکر مند نہ ہونا چاہیے۔ مغرب کی عورت اپنا امتیاز کھو بیٹھی ہے، عمران بولا۔ یہ عورتوں کی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے باس۔ کیا اس وقت بھی تمہارے پاس وہ ربڑ کا ماسک موجود ہے جو تم نے یہاں آنے سے قبل تیار کرائے تھے؟ جوزف بولا۔ ہیں تو پھر؟ عمران نے پوچھا۔ ایک اپنے چہرے کے لیے منتخب کر لو اور اسی کی رنگت سے مناسبت رکھنے والے دستانے بھی نکال دو۔ کم از کم دور سے تو تمہیں افریقی ہی نظر آنا چاہیے، ورنہ کوئی اندیکھی زہریلی سوئی تمہارا راستہ ضرور روکے گی۔ اس میدان میں کسی غیر افریقی کو برداشت نہیں کیا جاتا، جوزف نے کہا۔ بہت دیر بعد تو نے کوئی ڈھنگ کی بات کی ہے، عمران نے کہا، اور ایک چرمی تھیلے میں ہاتھ ڈال کر سیاہ رنگ کے کچھ ربڑ ماسک نکالے اور ان میں سے ایک ماسک الگ کر لیا۔ دستانوں کی جوڑی بھی نکالی جن کی انگلیوں پر ناخن بھی لگے ہوئے تھے۔ پھر ذرا ہی سی دیر میں وہ بھی انہی کی طرح کوئی سیاہ فام افریقی نظر آنے لگا۔ اب اتنا تو ہوگا کہ وہ جھگڑا شروع کرنے سے پہلے 2-4 باتیں بھی کر لیں گے، جوزف نے کہا۔ ابھی کتنا فاصلہ باقی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ زیادہ سے زیادہ 5-6 میل، جوزف نے کہا۔ جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کرو، عمران بولا۔ دفتر ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا اور جیسے ہی عمران نے ریسیور کا سوئچ آن کیا، آواز آئی، ہیلو OZM، ہیلو OZM، OZM۔ عمران نے ٹرانسمیٹر سوئچ آن کر کے کہا۔ جنرل کیو کا پیغام نوٹ کرو۔ اوور، دوسری طرف سے آواز آئی۔ اوکے، اسٹارٹ۔ اوور، عمران نے کہا۔ وہ لینڈ کر چکے ہیں۔ میں نے یہ معاملہ خود اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا ہے، متعلقہ سیکرٹری غائب ہو گیا ہے، بہت محتاط رہو۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے آواز آئی۔ عمران نے سوئچ آف کر دیا اور جوزف سے بولا، گاڑی اور تیز چلاؤ۔ وہ تو ٹھیک ہے باس، لیکن وہاں پہنچ کر بھی کچھ وقت صرف کرنا پڑے گا۔ یہ دیکھنا لازمی ہوگا کہ کہاں سے وہ چٹانیں عبور کی جا سکیں گی، جوزف نے کہا۔ اور پھر سب کچھ ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ اندھیرا پھیلنے میں اب زیادہ دیر باقی نہیں ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، جیمسن نے کہا۔ عمران کی آنکھوں میں تشویش کے آثار صاف پڑھے جا سکتے تھے۔ جوزف نے حتی الامکان جلد از جلد وہاں پہنچنے کی کوشش کر ڈالی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان چٹانوں کے قریب کھڑے نظر آئے جنہوں نے کی گولوں میدان کا احاطہ کر رکھا تھا۔ میں آگے چلوں گا باس، اگر کسی سے مت بھیڑ ہوئی تو بعد میں خود ہی کروں گا۔ کتنا اچھا ہوتا اگر تم بھی فوجی وردی میں ہوتے، جوزف نے کہا۔ اب آگے بھی بڑھ، عمران اسے گھوسا دکھا کر بولا۔ جوزف اور جیمسن مقامی فوجی وردی میں تھے اور عمران کے جسم پر سادہ لباس تھا۔ جوزف نے چٹانوں کو عبور کرنے کے لیے ایک جگہ منتخب کی اور وہ چل پڑا۔ اس وقت میں سوچ رہا ہوں کاش ہم بندر ہوتے، جیمسن نے کہا، اور جوزف چلتے چلتے رک کر مڑا۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ وہ جیمسن کو گھورتا ہوا بولا۔ کیوں بھائی، کون سا قصور سرزد ہوا ہے مجھ سے؟ جیمسن کے لہجے میں حیرت تھی۔ کسی مہم پر روانہ ہونے سے قبل اس منحوس جانور کا نام نہیں لیا کرتے، جوزف نے کہا۔ آگے بڑھ خدا کے بندے، عمران بے بسی سے بولا۔ راستہ دشوار گزار ثابت ہو رہا تھا، بڑی مشکل سے کسی جگہ پیر ٹکتے تھے۔
جیمسن تو دوہرا ہوا جاتا تھا۔ دفتن جوزف نے بہت اونچی آواز میں گانا شروع کر دیا۔ عمران نے آنکھیں پھاڑ کر پہلے تو اسے دیکھا، پھر جیمسن کی طرف دیکھنے لگا۔ جیمسن نے شانے سکوڑے، لیکن وہ اپنی مادری زبان میں تو نہیں گا رہا تھا۔ عمران کو سواحلی آتی تھی۔ جیمسن شاید کچھ کہنے والا تھا، لیکن عمران نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ خاصی جد و جہد کے بعد وہ اوپر پہنچ سکے، اور اب یہاں سے نیچے اترنے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کرنی تھی۔ جوزف اب بھی اسی طرح گائے جا رہا تھا، اور ان دونوں میں سے کسی کی طرف بھی متوجہ نہیں تھا۔ آخر کیا چکر ہے؟ جیمسن نے سرگوشی کی۔ شاید پیٹ میں درد ہو رہا ہے، عمران بڑی معصومیت سے بولا۔ کہیں اس کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ جیمسن بولا۔ دعا کرو اس کے حق میں، فضول باتوں میں کیا رکھا ہے؟ عمران نے کہا۔ جوزف ہی نے دوسری جانب نیچے اترنے کے لیے ایک جگہ منتخب کی، اور اس کی طرف توجہ دیے بغیر چل پڑا۔ عمران بڑے غور سے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتا ہوا نیچے اتر رہا تھا۔ وہ دیکھیے ادھر، جیمسن ایک طرف ہاتھ اٹھا کر بولا۔ وہ پتھروں کے ڈھیر تو نہیں معلوم ہوتے؟ اسے میدان میں ایک جانب اشارہ کیا۔ عمران رک کر ادھر ہی متوجہ ہو گیا۔ تھیلے سے دوربین نکالی اور اسے آنکھوں کے سامنے لاتے ہی بولا، او ہو، تو وہ پہنچ گئے ہیں۔ طے کیے ہوئے پیراشوٹ معلوم ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ اور سامان بھی ہے، لیکن وہ خود کہاں ہیں؟ جیمسن نے بھی اس کے ہاتھ سے دوربین لے کر ان اشیاء کا جائزہ لیا، لیکن جوزف ان کی طرح رکا نہیں تھا، بدستور گاتا ہوا نیچے اتر رہا تھا۔ کاش اس کے دماغ کے کیڑے بھی یہ دوربین دکھا سکتی، جیمسن بولا۔ اس کی فکر نہ کرو، چلو آگے بڑھو، عمران اسے دوربین لیتا ہوا بولا۔ بہت بہتر جناب، لیکن مجھے اس پر ترس آ رہا ہے۔ پاگل ہونا تھا تو وہیں ہو جاتا، آخر اپنے وطن پہنچ کر کیوں ہوا پاگل؟ جیمسن نے کہا۔ کیا ہم اسی مسئلے پر غور کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ خاموشی سے چلو۔ وہ نیچے بھی پہنچ گئے، لیکن وہ 5 افراد کہیں نظر نہ آئے جن کا سامان وہاں پڑا ہوا تھا۔ جوزف نے اب خاموشی اختیار کر لی تھی، اور کسی شکاری کتے کی طرح چوکنا ہو کر چاروں طرف نظریں دوڑا رہا تھا۔ یہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ لوگ پہنچ چکے ہیں، عمران بولا۔ اب کہیں اور پہنچے ہوں گے باس۔ انہیں یہاں آنے کا مشورہ نہیں، بلکہ خودکشی کا مشورہ دیا گیا تھا، جوزف نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کچھ بھی ہوا ہو، یہاں سے اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک ان کا سراغ نہیں مل جاتا، عمران فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں باس، جوزف نے کہا۔ یکایک تم پر گانے کا دورہ کیوں پڑا تھا؟ جیمسن پوچھ بیٹھا۔ وہ بنٹو زبان میں موت کا گیت تھا۔ تو گویا تمہیں یقین ہے کہ یہاں سے واپس نہ جا سکو گے؟ جیمسن نے کہا۔ میں ایسا حکم لگانے والا کون ہوتا ہوں؟ زندگی اور موت دونوں اوپر والے کے اختیار میں ہیں، جوزف نے کہا۔ پھر تم وہ گیت کیوں گا رہے تھے؟ جیمسن نے سوال کیا۔ زمانے قدیم سے یہ گیت قربان گاہوں پر گایا جاتا ہے۔ اگر کوئی زولو اس دوران میں نظر آ گیا تو تم مجھے موت کا رقص کرتے بھی دیکھ سکو گے، جوزف نے کہا۔ تو گویا تم وہ گیت ہمیں نہیں بلکہ انہی لوگوں کو سنا رہے تھے جن سے سابقہ پڑنے والا ہے، جیمسن نے کہا۔ یہی سمجھ لو، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ سامنے نہیں آئیں گے، جوزف نے کہا، اور ہم تمہارے اسی گیت کی وجہ سے محفوظ رہیں گے، جیمسن نے کہا۔ چلو تم سمجھے تو، جوزف پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اس دوران میں عمران اس بڑے صندوق کو کھول کر اس کا جائزہ لیتا رہا جو انہیں پیراشوٹوں کے قریب پڑا ملا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے صندوق کا ڈھکنا بند کر دیا اور جوزف کی طرف مڑ کر بولا، بلا شبہ یہ انہی لوگوں کا سامان ہے، لیکن آخر… خاموش باس، میں شکار کی بو سونگھ رہا ہوں، لیکن خدا کے لیے مجھے بات کرنے دینا باس، ورنہ یہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا، جوزف آہستہ سے بولا۔ واپسی ویسے بھی ناممکن ہوگی مسٹر جوزف مکونڈا، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ جوزف نے ہکلایا۔ میں اس قربان گاہ کو ضرور تلاش کروں گا جس کا سراغ انگریزوں کو بھی نہیں ملا تھا، عمران نے کہا۔ جوزف کچھ نہ بولا، لیکن جیمسن کے پتلے پتلے ہونٹ اس طرح کپکپانے لگے تھے جیسے کسی جذبے کے اظہار کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دفتن عمران تیزی سے ایک جانب کو بڑھا اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ جیمسن نے بھی اس کے قریب پہنچنے میں دیر نہیں لگائی، لیکن جوزف جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔